على معلم الناس. مسجد میں تشریف فرما بزرگوں عزیز دوستوں، اس وقت پر آپ کا ہمارا یہاں جمع ہونا یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے اور اللہ تبارک و تعالی یہ ہم سب یہ نیت کر لیں کہ جو ہم یہاں سنیں گے، ایک تو خصوصاً خواتین سے کے ساتھ ادب کے ساتھ عمل کی اس کا پتہ علم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے روٹی کپڑا مکان اس سے بھی اوپر کی ضرورت دین کا علم ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے مخلوقات میں قلم کو پیدا کیا، پین کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ وہ تقدیریں لکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب سے پہلی دولت، سب سے پہلی نعمت علم کی دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اس امت کو اللہ کا جو پہلا پیغام ملا، پہلا میسج ملا، پہلی آیت اتری قرآن کی تو وہ اقرا بسم ربک پڑھنے کی۔ اسی لیے ہم لوگ عام طور پر جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھائی بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، حالانکہ ہم بوڑھے ہوتے ہیں، علم بوڑھا نہیں ہوتا، اور علم کی ضرورت ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو سکھانے والے بنو یا سیکھنے والے بنو یا دین کی باتیں سننے والے بنو، آخری درجے میں علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں نہ بنو ہلاک برباد کر دی جاؤ گے۔ تو اسی لیے آج ہماری جو ضرورت ہے، بلکہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، علم کے نام پر اسکولوں میں، کالجوں میں شرک پھیلایا جا رہا ہے، بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ تعجب ہوگا آپ کو کہ اسکولوں میں 8 کلاس کی 9 کلاس کی بچی ڈرگس لے گئی، گولیاں لے رہی ہے نشے کی۔ مسلمان دیندار خاندان کی بچی گولیاں لے رہی ہے، زناکاری عام ہو چکی ہے، حرام فیشن بن چکا ہے، حیا ختم ہو چکی ہے، غیرت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا خلاصہ ہے، کیف انتم اذا طغى نساؤکم وفسق شبابکم وترکتم، بھلائی کا حکم کرنا چھوڑ دیں گے، برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ اس امت کی جو سب سے پہلی اسپیشلٹی ہے، جس کی بنیاد پر اللہ نے تمام امتوں میں اس امت کو امت قرار دیا، اس امت کے بوڑھے
بھلائیوں کو اپنائیں گے اور بھلائیوں کو پھیلائیں گے، برائیوں سے بچیں گے اور دوسروں کو برائیوں سے روکیں گے، اور اللہ پر ایمان لائیں گے اور دوسروں کو برائیوں سے روکیں گے اور اللہ پر ایمان لائیں گے۔ یعنی نہ صرف وہ بھلائیوں کو برائی سمجھیں گے اور برائی کو بھلائی سمجھیں گے، حرام کاریوں کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے، غلط کام کو۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں زنا تو زنا کے قریب بھی، یعنی زنا کے طرف جتنے راستے لے جانے والے ہیں ان تمام کو حرام قرار دیا۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ آنکھوں پہ پابندی لگائی، آقا نے فرمایا آنکھوں کا زنا غلط دیکھنا ہے، کانوں کا زنا غلط سننا ہے، چاٹی کر لیتے رہتے، ہائے ہلو چلتے رہتا۔ کانوں کا زنا، زبان کا زنا، غلط بولنا، یعنی حرام کے قریب لے جانے والی، زنا کے قریب لے جانے والے تمام راستوں کو اسلام نے عام قرار دیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بدتر ہونے والا ہے کہ لوگ برائیوں کا حکم کریں گے، برائیوں کی دعوت دیں گے، حرام کاری کے اڈے چلائیں گے۔ عزیزو، ہم سمجھتے ہیں کہ زمانہ نہیں ہے ایسا بھی، لیکن اکابر علماء فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ آ چکا ہے۔ آپ حضرات حالات آئے یا نہیں آئے؟ ان حالات سے بعد میں تمہارے پیچھے بھلائیوں پر، دین کی محنت پر جمنے والا زمانہ آ رہا ہے، جو کہ اس کو صحابہ سے فرمایا تم میں کے 50 شہیدوں کے برابر اس ایک کو ملے گا۔ صحابہ تعجب کرنے لگے، یا رسول اللہ اس زمانے کے 50 شہید یا ہم میں کے 50 شہید؟ فرمایا اجر 50 شہیدا منکم، تم میں کے 50 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ہر ایک بہن، بھائی، ہر ایک بیٹی، ہر ایک بیٹا یہ طے کر لے کہ اس وقت اس زمانے میں اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے کہ میں دین پر جم کر، دین کے لیے جان کو، مال، صلاحیتوں کو لگا کر مرنے سے پہلے 50 شہید صحابہ کے برابر ثواب دوں گا۔ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہوتے ہاتھ اٹھائیں، جو ہاتھ نہیں اٹھائیں ذرا ان سے بھی پوچھ لیں کیوں ہاتھ نہیں اٹھائے؟ کیا اتنی بڑی دولت کو لینا نہیں چاہتی؟ لگتا ہے کہ پورے کے پورے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ جزا خیر دے۔ ایک آسان طریقہ ہمارے پاس ہے، اس وقت پر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو مرنے کے لیے کو بلند کرے۔ ایک عورت امریکن عورت
کا سروے کر لیا اس نے، اس محلے میں کون کس کی بات زیادہ چلتی ہے، کون اثر والا ہے، کون اثر والی ہے، یہاں کیا ہے، پورا سروے کر دیا. اور کوڑوں بھی جا کے آئی ہے، آزو بازو کے دیہات بھی جا کے آئی ہے، کئی سال سے انڈیا میں ہے، امریکہ سے آتی رہتی. لیکن تو میں بولا امریکہ سے آ کر اردو میں پی ایچ ڈی کرنا مان لی اس سے کہ بولی آپ سچ بولتے ہیں. ذرا سوچیں، اپنے امریکہ کے ملک کو چھوڑ کر ہم کو ہماری بے دینی کو لانے کے لیے برسوں سے اکیلی عورت آ کر یہاں محنت کر رہی ہے. کیا پورے آتماکور میں، کرنول، نندیال، پورے آندھرا پردیش میں ایک مسلمان عورت ایسی مل سکتی ہے جو اتنی قربانی دینے کے لیے دین کو، ایمان کو، ساری انسانیت تک پہنچانے کے لیے، وہ لوگ بگاڑنے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، ہم بنانے کے لیے محنت کرنے والی مل سکتی ہے؟ بیرون میں اپنے شوہر کے ساتھ کنتر ملتی. اس وقت پر دیکھیے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، یعنی اسکول کالجز کے علاوہ یہ جو موبائل ہمارے پاس آیا ہے، موبائل کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے، ان ایجنٹوں کے ذریعے اس وقت پر ہماری ہر بستی میں ان کی محنت ہو رہی ہے. کون سی بستی ایسی ہے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کرنول میں ایک لڑکی بھی ایسی نہیں ہے جس نے اپنے خاندان کا نام ڈبو کر، اپنے خاندان کا نام عزت میں، خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا کر دین کو قربان نہیں کیا؟ کیا آپ بول سکتے ہیں؟ کیا آپ بول سکتے ہیں کہ ہماری بستی میں ایک نوجوان بھی ایسا نہیں ہے کہ جو محبت کے نام پر غیر کے حوالے ہو کر اس نے اپنا نام بھی بدل دیا؟ بول سکتے ہیں آپ؟ عزیزوں، اس وقت پر ہماری سب سے پہلی ضرورت ایمان کو بچانا، اعمال کو صحیح کرنا، یقین کو بنانا اور موت تک دین پر جمے رہنا، یہ ہماری آکسیجن سے زیادہ کی ضرورت ہے. میں سچ بول رہا ہوں یا غلط؟ اب اس کے لیے ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم میں کہ ہر ایک کو دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہے. اس کے لیے عام طور پر ہم لوگ دین کی پڑھائی ہوتے، اور ایک بات کیا ہے، پڑھائی ہو تو خالی بچہ قرآن ختم کر دیا تو بس، بچے قرآن ختم کر دی تو بس، صدق اللہ پڑھانا ہے بس، یہ ہمیں سمجھ گئی. اس کے لیے خاص طور پر بہنوں سے درخواست ہے کہ جو بچیاں 8-9 سال تک کی عمر کی ہیں ان کو مسجدوں میں بھیجیں. 9 سال 10 سال کے اوپر والی بچوں کو گھروں میں مکاتب شروع کرو. ہر 25 گھر میں، ہر 50 گھر کے آس پاس میں ایک مکتب ہونا چاہیے جو بڑی لڑکیوں کو، اسکول کالجز میں پڑھنے والی لڑکیوں کو روزانہ 1 گھنٹہ پڑھائے. اسی طریقے سے ہماری جو عورتیں، ماں، بیٹی، بہو، عورتوں کو بھی روزانہ 1 گھنٹہ دین کا بنیادی علم دے. اور تیسرا، بعض بچیاں ایسی ہیں صبح میں چلی گئی تو رات میں 8 بجے آتی ہیں. ایسوں کے لیے بعض عورتیں ایسی ہیں جو محنت کرنے کے لیے چلی جاتی ہیں
مزدوری کرنے کے لیے چلی جاتی ہیں، واپس نہیں آتی، تو ان کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ، وارم میں ایک مرتبہ ان کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے مکتب کا یعنی سنڈے کلاسز، مکتب کی تعلیم ہو، خواتین کے لیے، بڑی بچیوں کے لیے۔ بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورتیں آئیں، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ مرد حضرات آپ کے ذریعے دین کا علم سے مالا مال ہو رہے ہیں، ہم محروم ہیں، آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ دولت ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں ایک دن عورتوں کی تعلیم کے لیے مقرر کیا تھا۔ عورتیں ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر تعلیم حاصل کرتی تھی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہر 25 گھر، ہر 50 گھر میں الحمدللہ یہاں پر اتنی عورتیں ہیں، کم سے کم 100 عورتیں ایسی ہیں جو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا سکتی ہیں، معلمات ہیں آپ کے پاس، ان سے درخواست کر کر ان کی خدمت میں ہدیہ دے کر۔ ایک بات یاد رکھیں، دین کا علم فری میں نہ لیں، فیس ادا کر کر۔ مہینے میں 300 روپے فیس اگر آپ دیں گے تو روزانہ 10 روپے ہوں گے۔ ہم سب چائے پیتے ہیں، روزانہ کی ایک چائے کے پیسے دیں اور فیس ادا کر کر جو معلمات پڑھا سکتی ہیں ان کی خدمت میں جا کر 11 بجے سے 12 بجے تک صبح میں، یا 3 بجے سے 4 بجے تک، یا عصر سے لے کے مغرب تک ان سے درخواست کر کر ان کی خدمت میں ہدیہ دے کر مکتب کی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ مکتب میں 4 چیزیں سیکھنا ہے، ایک تو تجوید کے ساتھ قرآن شریف کو سیکھنا ہے، اور یہ جو معلمات ہیں ہماری اس مجمع میں، ہماری جو بہنیں قرآن تجوید کے ساتھ پڑھا سکتی ہیں، ان سے ادباً درخواست ہے کہ وہ ہمت کریں کہ اللہ کے نور کو، کلام اللہ کے نور کو، حدیث کے نور کو جب اللہ نے آپ کے سینے میں منتقل کیا ہے تو اس کو ساری بہنوں تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ کل قیامت میں اللہ پوچھے گی۔ اور اجتماعی تعلیم ہو، بورڈ استعمال کریں، گھروں میں بورڈ استعمال کر کر اجتماعی تعلیم کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہو، قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا ہو۔ دوسرا، عقائد، بنیادی عقائد۔ ایک بات یاد رکھیں، عقائد کو رٹانا ایک الگ چیز ہے، عقائد کو سمجھانا الگ چیز ہے۔ عقائد کی تفہیم ہو، تحفیظ نہیں ہے، تفہیم ہو، سمجھائیں، ذہن سازی کریں۔ آج اسکولوں میں، کالجوں میں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری سوچ کو بدلا جا رہا ہے، ہم کو فکری ارتداد میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ فکری طور پر ہماری سوچ بے ایمانوں کی سوچ بن چکی ہے۔ جب آدمی فکری ارتداد میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ عملی اعتبار سے مرتد ہو جاتا ہے، جب عملی ارتداد آتا ہے تو پھر زبانی ارتداد بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے مکاتب میں عقائد کی تعلیم ہو تفہیم کے انداز میں، تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں، عقلی دلائل دے کر تفہیم کے انداز میں اس کی تعلیم ہو۔ تیسرا، بنیادی مسائل، حلال حرام، جائز ناجائز، فرض واجب، اس کا علم ہو۔ اور چوتھا، دعا و سنت کی تعلیم ہو۔ تو اس انداز سے ایک مکتب میں تربیتی نظام بنے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک ایک ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ تو آپ میں سے کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بہنیں قرآن پڑھا سکتی ہیں، مکتب چلا سکتی ہیں، وہ ذرا اسی اس میں کھڑی ہو جائیں تاکہ دوسری بہنیں دیکھ لیں۔ اس کو کھڑے ہونے میں آپ اپنی جگہ پر، الحمدللہ ہمارے پاس حافظ عطا اللہ صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کی بہن کا
عثمان بادشاہ صاحب کے مکان میں. کہاں ہے وہ؟ مسجد بلال کے بازو. بلکہ آتماکو کی ہر بستی میں ایسی بہنیں مل جائیں گی جو قرآن پڑھا سکتی ہیں، ہمارا ایمان بنا سکتی ہیں، ہمیں بنیادی عقائد و مسائل کی تعلیم سے آراستہ کر سکتی ہیں. ان کی خدمت میں پہنچیں. بقیہ یہ ہے کہ اس وقت پر جتنے بہنیں ہیں سب کے سب یہ طے کر لیں روزانہ 1 گھنٹہ میں سیکھنے کے لیے جاؤں گی. کون کون تیار ہے؟ یہاں جو بھائی بیٹھے وہ بھی ہاتھ اٹھائیں. بالغان کے مکتب میں بھی تو عورتوں کا سب کا ہاتھ اٹھا، جو نہیں اٹھا ان سے ذرا پوچھ لو کیوں ہاتھ نہیں اٹھائے. کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت سے پہلے دین کے علم سے آراستہ ہونے اور دوسروں کو دین کے علم سے مالا مال کر اللہ کی فرشتوں کی تمام مخلوقات کی دعائیں لینے کا اللہ کی ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم حضرات، جیسا کہ حضرات اور محترم عالم نے جس گھڑی کا اور جس شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں وہ حضرت تشریف لا چکے ہیں. ابھی حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب دعوت برکاتہم یہ خطاب آپ کے سامنے ہوگا. حضرت مولانا قاضی عبد الماجد صاحب جو کنوینر آندھرا پردیش نے جو آپ کے سامنے قیمتی باتیں رکھی ہیں، عزائم رکھے ہیں، ان عزائم کو آپ ضرور اپنے دل میں لکھیں گی اور اس کے لیے آگے عمل کریں گی، اس کی امید بھی ہے. اور اس کی بات کے بعد آپ حضرات اس کی ماں بہن جو ہیں ان سے بیٹھ کر کچھ ترتیب بھی بنائیں گی. اب میں کسی بھی بلا تاخیر کے حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب دعوت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے اپنا قیمتی خطاب کریں. نہیں ماشاء اللہ مہمان ہیں. آپ آئیے تشریف لائیے. سبق پیش کر دیتا ہوں. ارشاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان کتنے بجے؟ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. وقت 5:40 تک ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین و خواتین اسلام، پوری محبت کے
ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، کیونکہ مجلس جو ہے عورتوں کی مجلس ہے تو اشعار بھی ان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آپ جو بیٹھے ہیں وہ ہماری ہمت کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ تنہا بیٹھ کر عورتوں کے ساتھ پردے میں بات کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لمبا بیان نہیں ہے، حضرت قبلہ دامت برکاتہ بڑے درد کے ساتھ تقریر ہی نہیں کی بلکہ ایک نظام بھی بنایا ہے، اس پر عمل کر لے تو انشاءاللہ تعالی کافی فائدہ ہو جائے گا۔ اکثر مجلس میں ماں اور بہنوں کی اشعار پڑھتا ہوں، پہلے اسے سنیے۔ اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، عورتوں کی طرف سے تمہیں بولو، بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں۔ ملکوں کی بستی ہو تم ہی، خووں کی عزت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تم ہی، خووں کی عزت تم سے ہے، تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں، غمگین دلوں کی شادیاں۔ آپ مکر میں اشعار سمجھتے ہیں، عورتیں سمجھتے ہیں؟ غمگین دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے، غمگین دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے۔ حضرت قبلہ کے حوالے سے یہ شعر، نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو، نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں، ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے، ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے۔ اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے۔ آخری شعر ہے، بہت پیارا ہے۔ مونس ہو خاوندوں کی تم، غم خوار فرزندوں کی تم، مونس ہو خاوندوں کی تم، غم خوار فرزندوں کی تم بن ہے گھر ویران نسب، تم بن ہے گھر ویران نسب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے،
तुम बिन घर वैरान सब, घर भर में बरकत तुमसे है। माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है। और एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ रहे। मैं कोई गहरी बात नहीं कहूँगा मेरी माएँ और बहनें, बारीक बात भी नहीं कहूँगा, और मैं अपनी जानिब से इस वक्त कोई मिसाल और निजाम भी नहीं दूंगा, क्योंकि तलबुल कुल फौकुल कुल, एक सब पूरा ले लेना एक साथ पूरा छोड़ने के बराबर है। अल्लाह के घर में बैठकर कसम खाकर कहता हूँ कि हजरत का जो निजाम और निसाब हमारे सामने आया, इस वक्त हम सब मिलकर उसको अमल करेंगे। मैं सिर्फ औरतों के सामने उनका मकाम और मर्तबा बता देता हूँ, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया की तमाम औरतें अपने आप को पहचान नहीं सकती। दूसरी मजहब की औरतों की बात छोड़ो, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है मेरी माएँ और बहनें, तुम्हारी हकीकत का आईना लेकर जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और तुमको तुम्हारी हकीकत, तुम्हारी फजीलत, तुम्हारा मकाम, तुम्हारा मर्तबा, तुम्हारे दर्जात, तुम्हारी जिम्मेदारियां सब कुछ दिखाए, लेकिन अफसोस के इस वक्त तुम वो तमाम असबाब भूल चुकी। ये इल्जाम नहीं मुझे आता, क्या रे मौलवी साहब आए तो खाली हमारे बारे में बोल देता हूँ, तुम्हें टेंशन लेना नहीं, इल्जाम नहीं, इल्जाम नहीं। ये बात बरहक है, सच है, इंसाफ है कि तुम अपने आप को भूल चुकी हो। इसकी दलील क्या? अगर तुम अपने आप को पहचानती, एक एक माँ, एक एक बहन, एक एक बच्ची पूरी तवज्जो के साथ सुने। मैं हजरत की खिदमत में, इन उलमा की खिदमत में मेरा अपना एक दर्द रखना चाहता हूँ कि मुझे मर्दों की मजलिस में बात करने से भी ज्यादा जरूरत में महसूस कर रहा हूँ पर्दे के साथ औरतों में बात करूँ। मर्दों की मजलिस में बात करने से भी ज्यादा मैं जरूरत महसूस कर रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है मेरी आपा, पर्दे के साथ, बगैर पर्दे के तो दुनिया की बात क्या करना, दीन की बात करने की भी इजाजत नहीं है। जो भी काम करो शरीयत के दायरे में करो, शरीयत से हटकर कोई काम न सक्सेस होता है दुनिया में, न कबूल होता है अल्लाह के दरबार में। पूरी तवज्जो के साथ सुने, हजरत क्या बोले वो याद रखें, मैं क्या बोल रहा हूँ उसे भी पूरी तवज्जो के साथ सुने। जितनी मैं ख्वाहिश करता हूँ औरतों के सामने पर्दे के साथ बात करूँ, उतना मुझे डर भी होता है कि हमारी तकरीर यहाँ चलती, उनकी तकरीर वहाँ चलती है। सही 10 मिनट को सिद्धि आपा खामोश बैठी तो मैं उसे करामत की समझ देता हूँ। सही बढ़िया है, बहुत बढ़िया लगी। खामोश बैठते नहीं आपा को लगा यहाँ बैठी मालूम होता है, यहाँ बैठी हमें दूर बैठी।
میں تو یہاں تک کہتا ہوں اس وقت تمہارے گھروں کی بے برکتی کا سبب تمہاری زبان کا بیجا استعمال ہے. ایک 40 دن تمہیں گھر میں سوائے ضرورت کے بات نہ کرو، تمہارے شوہر کے 100 روپے کی آمدنی میں 1000 روپے کی برکت ہے. بولو ماشاءاللہ بولو. تم لگا نہیں منڈی نہیں ہلاری اتنا ڈر کی. گھر میں برکت نہیں برکت نہیں برکت نہیں برکت نہیں. بولو رو رو کو مرتے کاما برکت کے کرے تو سنا. تمام علماء و اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بیجا اور بیکار گفتگو سے بھی گھروں کی برکت ختم ہو جاتی ہے. کروڑوں رحمت نازل ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری 100 گھنٹوں کی تقریر کو میرے آقا نے ایک جملے میں پیش کر دیا کہ من سکت سلیما. جو خاموش رہا وہ سلامتی پایا. سلامتی کا ترجمہ کیا؟ جتنا کرے اتنا کم. جو خاموش رہا وہ برکت پایا، جو خاموش رہا وہ رحمت پایا، جو خاموش رہا وہ رزق پایا، جو خاموش رہا وہ محبت پایا، جو خاموش رہا وہ نفرتوں سے بچا، عداوتوں سے بچا، اعتراض سے بچا، شکوے سے بچا، وہ شکایت سے بچا. جھگڑے ختم کرنے کا علاج پولیس نہیں، جھگڑے ختم کرنے کا علاج قاضی نہیں، جھگڑے ختم کرنے کا علاج تعویذ نہیں، جھگڑے ختم کرنے کا علاج فلیقے نہیں، جھگڑے ختم کرنے کا علاج فیصلے نہیں. جھگڑے ختم کرنے کا بہترین علاج خاموشی ہے. خاموشی. ساس کہتی ہوئی بولی، بہو خاموش رہی، فیصلہ ہو گیا وہی. بہو کہتی ہوئی بولی، ساسا ہی کیا آتما کروں گے نہیں کہ تم انہوں بنگلور سے بھیج دوں. اور میری آپا، میری بچیاں، میری بھانجیاں، یہ ایک بات میں تجربے کی بتاتا ہوں. ساس بولے تو انہیں جو خاموش نہیں رہتی. تمہارے گھر کا بھی یہ حال کا پوچھو لوگوں. ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا. اب سب کے گھر کے قصے کا ملے کو بے گھومے. ساس بولے تو حضرت آپ میرے بڑے ہیں، میں کل سے بیان شروع کیا مانو. عورتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. بیچ میں تمہاری خاموشی اور سماعت، توجہ سے سنے تو حضرت بات سمجھ میں آتی. سو جب بات سمجھ میں آتی ہے دل سے، اللہ آسمان سے عمل کے فیصلے اتارتا. قرآن پر عمل کرنا ضروری تھا، اسی لیے اللہ نے کہا کہ غور سے سنو. تفصیلی نقطہ بیان کر رہا ہوں. قرآن پر عمل کرنا ضروری تھا، اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْمَعُوا نہیں کہا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا کہا. غور سے سنے تو آسمان سے عمل کے فیصلے اترتے. اس پر بات کر رہا ہوں. ساس بولے تو آپا کیا تبھی ایک بولیں گی تمہیں؟ میں بھی میری بچی کی شادی کیا تو اسے یہ سبق پڑھا کر بھیجا، دیکھ ماں، مزمل صاحب کی بیٹی، زکریا صاحب کی پوتی، یہ سب گھر میں چھوڑ کو جا. یہاں تو مزمل صاحب کی بیٹی، زکریا صاحب کی پوتی،
वहां तो घर की भोग आता आंगे जाएंगे। कोशिश भी एक बात बोलती चुने, नहीं तो सास बन को फायदा क्या। एक लतीफा बोलूं, एक बच्ची की शादी हुई, कहते माँ नसीहत करी, कहते क्या पकाई तो भी, क्या करी तो भी, सास को खुद को कर्मा। शादी के बाद इन्हें पकाने उतरी, सास को पूछी, अम्मी, सास को अम्मी क्या बोलती, सच्ची बोलना, सामने अम्मी पीछे बुढ़ी। सामने अम्मी पीछे तुम्हारे अम्मी। चल रहा है हमें अपने हाथों से हमारी बर्बादियों को आर्डर दे रहे हैं, आर्डर। हमारे अपने आमाल और किरदार, तमीज, तहजीब और अखलाक से हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। जो सामने अलग और पीछे अलग होता है, उसी को तो लुगत में मुनाफिक कहते हैं। बदल मेरी माएं, मेरी बहनें, बदल जाओ, बदल जाओ, तौबा करो, एक अच्छी जिंदगी का आगाज करो। इनकलाब अब मर्दों से आने के आसार खत्म। मेरी इस्लाह हजरत जरूर करेंगे, क्योंकि मेरे वालिद के दोस्तों में से मैं छोटा बच्चा इनके सामने, लेकिन बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। अल्लाह ताला मेरी पूरी इस्लाह फरमाए। अब इनकलाब मर्दों से आने के आसार खत्म हो चुके हैं। उम्मीद है इन उलमाए किराम को कि इनकी तकरीरें और मेहनतों का असर इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे इनकलाब से आने की उम्मीद है। और इसे मैं समझा कर रहूंगा, जरा मुकद्दमे शुरू की बातें मुझे करने की इजाजत दे। गुनाहों से बच जाए, वक्त गुजर जाएगा, लज्जत खत्म हो जाएगी, बात बाकी रह जाएगी। कब तक? तौबा करने तक, या नहीं तो हश्र तक। तौबा करने तक या नहीं तो हश्र तक बात बाकी रह जाएगी, बात बाकी रह जाएगी। सामने भी एक रहना, पीछे भी एक रहना। हालात किस पर नहीं आते, हालात किस पर नहीं आते। हर आफत की घड़ी टल जाती है, मुसीबत का वक्त गुजर जाता है। औखात बीमारियों से भी गुजर जाते हैं। सब्र न करे फिर फायदा क्या, बर्दाश्त न करे फिर फायदा क्या, दर गुजर न करे फायदा क्या। सामने भी एक रहो, पीछे भी एक करो। मर्दों को भी तुम लगा ये नहीं सोचना जो बातें तुम्हारे लायक की हैं वो बातें तुम्हें भी उठा लो। तो खुश होकर पूरा मौलाना औरतों को फिक्र कर रही बात, ये बातें तुम ना भी हमें मदद मिलेगी इस सब में इंशाअल्लाह ताला। मगरिब के बाद हजरत का बयान होगा, हजरत मौलाना मुफ्ती सदी साहब का भी बयान होगा, मेरी भी कुछ बात होगी, तब मर्दों को इंशाअल्लाह रिपेयर करेंगे। अब वो मर्द बनेगी वैसे नहीं, सामने ससुरे को अब्बा, पीछे तेरा बाबा जाएगा।
ہماری زبان کون سی؟ زمزم سے دھلی ہوئی ہے. ہماری زبان کون سی حضرت؟ واشنگ مشین میں دھلی ہوئی ہے. ہمیں بھی ویسے تمہیں بھی ویسے، اس لیے نتیجے ویسے چھوڑے ہیں. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے. ساس کو پوچھی ایک دن کھانے پکانے کرتے، امی کیا پکانا امی؟ ساس بولی انڈے پکو مکی ہے. تو ساس بن کو نیا نیا وقت ہے، اب انہیں ساس پن دکھانا ہے. امی نے جا کو انڈے ابال کو آئی، کھانے میں لا کر دسترخوان میں رکھی. ساس بولی کیا ماں رتی کی بھی اکثر ہے تو نا، انڈے کھان کے بھی ابالتے ہی. ارے غلطی ہوگی نا. ایک دو تین دن کے بعد پوچھی امی کیا پکانا؟ انڈے. ابالے تو ملا نہ تحفہ. اب سوچی انڈے کو یا تو ابالتے نہیں تو تلتے. تل کو لے لگا کو رکھی. پھر بھی ساس کا منہ بند ہونا نا. خوش نصیب عورت کون کو ایک مرتبہ سوال پڑا پیپر میں، جواب آیا حوا علیہ السلام کی ساس ہو جائے. تل کو لا کر رکھی. پھر ساس وہ کیا تیری ماں انڈا کھاتے بھی تلتے ہی جانا. انہیں پریشان ہوگی، گھر میں ابالتے تھے نہیں تو تلتے تھے. ابالی تو بھی ملا، تلی تو بھی تمغہ ملا. ہمیں 3-4 دن کے بعد پوچھی کیا پکانا نہیں؟ انڈے. اب کیا کرنا؟ تیسرا تو ہے نہیں. ایک انڈا تلی اور ایک انڈا ابالی، دونوں لا کر رکھی. امید میں تھے آج تو منہ بند اس کا، لیکن نہیں بند ہوا. اور عقل ہے ماں کیوں؟ تلنے کے انڈے کو ابال ڈالے، ابالنے کے انڈے کو تل جاتا ہے. ایک پیغام دینا چاہتا ہوں گھروں کی برکت کا، محبت کی ایک تعویذ دینا چاہتا ہوں، محبت کی مضبوطی کی ایک تعویذ دینا چاہتا ہوں، گھروں کی رونق کا علاج دینا چاہتا ہوں کہ خاموشی کے ساتھ رہو. کسی مجلس میں جائے تو ضرورت سے بڑھ کر بات نہ کرو. جنت کے حسن کو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے تو صاف صاف یہ فرماتا ہے جنت میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، نعمتیں ہوں گی. اس میں سے ایک بات کیا کہ جنت میں بیکار بات نہیں ہوگی. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. یہ جنت کا حسن ہے، یہ جنت کی خوبصورتی ہے. جنت میں بیکار بات بھی نہیں ہوگی اور جنت میں جھوٹ بھی نہیں ہوگی. تو میرے ماں اور بہنیں نتیجے نکالو. اس وقت آتما دور کے کسی گھر کے اندر اگر بیکار بات نہ ہو تو اسے گھر نہیں کہتے، جنت کا نمونہ کہتے. جس گھر میں بیکار بات نہ ہو. مفسرین کرام لکھتے ہیں علماء کے آغوش میں بیٹھ کر میں بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں، بیکار بات اگر بات صحیح بھی ہو، ضرورت سے زیادہ ہو تو وہ بیکار ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے گھروں میں بیکار باتیں کیا ہوتی ہیں حضرت؟ غیبتیں ہوتی ہیں، تہمتیں ہوتی ہیں، تہمتیں، الزامات کی بوچھار ہوتی ہے. پوتر زندگیوں کو داغ لگانے کا ہنر ہمارے پاس ہے. توبہ 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 توبہ. اور جلسوں میں آئے تو بھی پوری توجہ کے ساتھ سنو، دل سے سنو، تڑپ لے کر سنو، ترس لے کر سنو.
محتاج بن کر سنو اور ضرورت مند بن کر سنو. تمہاری خاموشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والوں کے دلوں میں دماغوں میں بات ڈال دیتے ہیں. تو الغرض میں کہہ رہا تھا کیا کہ میری آقا، میری بہن اور ہماری بچیاں پوری توجہ کے ساتھ سنے کہ اس وقت تم اپنے آپ کو نہیں پہچان رہی ہے، اس وقت تم اپنے آپ کو بھول چکی ہے، اس وقت تم اپنے آپ کو جانتی نہیں ہے. یہ میرا دعویٰ ہے اور میرے پاس دلیل ہے رب کعبہ کی قسم. اگر تم اپنے آپ کو جانتی، اگر تم اپنے آپ کو پہچانتی تو آج تیرے گھر کا جوان دین سے دور نہ ہوتا. اگر تو اپنے آپ کو جانتی تو تیرے گھر کا مرد نماز سے دور نہ ہوتا. اگر تو اپنے آپ کو جانتی تیرے گھر کے مرد کے چہرے سے داڑھی غائب نہ ہوتی. اگر تو اپنے آپ کو جانتی و پہچانتی تیرے گھر کا مرد سودی کاروبار میں مبتلا نہ ہوتا. تو اپنے آپ کو جانتی تیرے گھر کے مرد کے زبان میں گالی گلوچ نہ ہوتے. مردوں کے جتنی اخلاقی بربادیاں ہیں وہ تمام بربادیوں کے ذمہ دار امریکہ نہیں ہے، جاپان نہیں ہے، مغربی کلچر نہیں ہے، یا دشمنوں کی سازش نہیں ہے. میری بات کو مان میری آقا. اس وقت مردوں کی جو تمیز و تہذیب ہے اور برے اخلاق ہیں اور مرد جو غلط راستے میں پڑے ہوئے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، دراصل وہ تیرے غفلت کا نتیجہ ہے. ورنہ وقت بہت کم ہے، کم. سبوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں واقعات ہیں. تمہاری تربیت سے تمہارا بچہ انسان ہی نہیں بنا، اللہ کا ولی بن گیا. تمہاری تربیت سے تمہارا لال ابدال بنا. تمہاری تربیت سے تمہارا بچہ قطب بنا. تمہاری تربیت سے تمہارا بچہ غوث بنا، غوث. مولانا اجازت دے میں حقیقت پیش کروں کہ میری ماں تمہاری تربیت سے تمہارا لال امام وقت بنا. امام شافعی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، میری ان تمام اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کے پیچھے میری ماں کی دعا ہے. امام شافعی جانتی آپا؟ امام شافعی جانتی؟ آج تو تمہاری تعلیم و تربیت کا ایک حال کیا ہے. مجھے اچھا یاد ہے کہ میں کرنول ہی آ رہا تھا، راستے میں ایک آپا کا فون آیا، منجی رو رہی تھی. میں بھی کان فون میں رکھ لکھوں، اس کا رونا سن لگا تھا. کب تک سنوں؟ میں بولا آپا یا تو رودان کو فون کر، میں تو بول کو رو، میں بھی تیرے ساتھ رو لوں. خالی رو رہی. بعد میں بولی کیا بینی حضرت، اپنا ایک پرسنل مسئلہ، اپنا درد، اپنی تکلیف سنائی. بعد میں بولیا ایک کام کرو بیٹے، تمہیں کثرت سے درود اور استغفار پڑھو، کیونکہ درود میں پریشانیوں کا علاج ہے، استغفار میں پریشانیوں کا علاج ہے. مسلم بات ہے
فرائض کی ادائیگی کے بعد جو مرد یا عورت اپنی زندگی کا وظیفہ درود اور استغفار بنا لیتا ہے یا بنا لیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام ضرورتوں کو دنیا ہی میں پوری کرتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سمجھو میری بات کو، تمہیں بھی سمجھو۔ فرائض کے بعد، نمازوں کے بعد پردے کے ساتھ، بغیر پردے کے نہیں۔ حضرت بولے باپ درود پڑھے تو ضرورتیں پورے ہوتے کہتے، استغفار پڑھے تو ضرورتیں پورے ہوتے کہتے، نماز پڑھتے نہیں، پردے میں رہتے نہیں، پڑھنے کو رہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ میرے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے وظیفے ہیں وہ سب دوا ہیں، جتنے فرائض ہیں وہ سب غذا ہے۔ دوا اثر اس وقت کرتی ہے جب غذا پیٹ میں ہو۔ اس کے واسطے ڈاکٹر نہیں بولتے سو ناشتے کے بعد یہ کھاؤ، دوپہر کے بعد یہ کھاؤ، کھانے کے بعد یہ کھاؤ۔ کھانے کے بغیر دوا کھائے تو اثر ہے نہیں ہے، فرائض کے بغیر وظیفوں پر بھی اثر نہیں ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد جو مرد یا جو عورت صبح سے لے کر شام تک، جاگنے سے لے کر سونے تک درود اور استغفار کو وظیفہ بنا لیتا ہے یا بنا لیتی ہے، میرے الفاظ کو توجہ سے سنو، پوری توجہ سے سنو۔ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کے ساتھ جو مرد یا جو عورت اپنے صبح سے لے کر شام تک کے اوقات میں زبان میں درود یا استغفار رہے، اللہ تعالی اس کی دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ انہیں کہاں کرتی ہے حضرت ذکر؟ موبائل 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 موبائل۔ آبا شیطان تجھے اتنا نہیں بگاڑیا جتنا موبائل بگاڑیا۔ کہاں شیطان کل قیامت میں یہ زمانے کے مولوی صاحبوں کے خلاف اللہ کے در خواہ موقع اللہ لگا منجے بدنام کرے، موبائل کچھ کو بولے نہ شیطان۔ تو نماز کا پڑھتی، تو قرآن کا پڑھتی، تو قرآن کا سیکھتی، ذکر کہا کرتی ہے تو درود کہا پڑھتی ہے، تو تیرے ہاتھ میں موبائل آیا نماز گئی، تیرے ہاتھ میں موبائل آیا تلاوت گئی، تیرے ہاتھ میں موبائل آیا ذکر گیا، تیرے ہاتھ میں موبائل آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کا ایک چھوٹا سا قطرہ حق ادا کرنے کا ذریعہ اللہ نے دیا، جس کو درود کہتے ہیں۔ ہاتھ میں موبائل آ کر وہ درود بھی گیا۔ اور ایک پیغام دوں، عمل کر میری آپا، میری بہن، میری اماں، اور ایک پیغام دیتا ہوں، عمل کر عمل کر عمل کر۔ تو اپنے آپ کو موبائل سے بچا، انشاءاللہ تعالیٰ تو اپنے گھر کی رابعہ بن جائے گی۔ یہ بولتا نہیں، وہ بولتا نہیں، وہ بولتا نہیں۔ ہر گناہ سے بچنے کا راز ہے موبائل سے بچنا، بے حیائی سے بچنے کا علاج موبائل سے بچنا، بے شرمی سے بچنے کا علاج موبائل سے بچنا، آنکھوں کی حفاظت کا علاج موبائل سے بچنا، گناہوں کے ارادوں کا علاج موبائل سے بچنا، ادب کا علاج موبائل سے بچنا، اخلاق کا علاج موبائل سے بچنا۔ موبائل آیا، اب ماں نہ رہی، موبائل آیا، بیوی نہ رہی، موبائل آیا، بہن نہ رہی، موبائل آیا، بیٹی نہ رہی، موبائل آیا، معاشرہ نہ رہا۔ میں تو بڑے غور و فکر کے بعد کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی
میرے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ علماء میری پوری تائید کریں گے، موبائل آنے کے بعد، وہ بھی اسمارٹ موبائل آنے کے بعد، اچھی نسلوں کا پیدا ہونا بند ہو گیا۔ نہیں ہو رہی۔ اچھی، پاک، پوتر، صاف، شفاف، با اخلاق، دیندار نسل پیدا ہونا بند ہو گیا موبائل آنے کے بعد۔ بعض عورتیں تو نماز بھی پڑھتی ہیں، قرآن بھی پڑھتی ہیں، ذکر بھی کرتی ہیں، درود بھی پڑھتی ہیں، گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں، موبائل بھی دیکھتی ہے۔ واہ 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 واہ، کھانا بھی کھاتی، پانی بھی پیتی، گوشت بھی کھاتی، زہر بھی کھاتی۔ یہ اتنا مطلب ہوا۔ نمازوں تو پڑھ رہی ہے حضرت، ہمیں اتنا نہیں دیکھنا کہ موبائل پوچھ رہی ہے آپ گھوگو من گئے، ٹی وی نہیں دیکھنا کہ حضرت موبائل نہیں دیکھنا آقا۔ آگا تو کیا کرنا ہے، پوجا بند کر لے، ویسا موبائل کے ہاتھ میں کہیں کو رکھتے۔ موبائل آنے کے بعد میری آقا تیرا باپ تجھے پکارتا ہے تو سنائی نہیں دیتا۔ موبائل آنے کے بعد تجھے دردوں کے ساتھ پیٹ میں رکھ کر پیدا کرنے والی ماں تجھے پکارتی ہے، سنائی نہیں دیتا۔ موبائل آنے کے بعد تیرا شوہر شریک حیات مجازی خدا اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا جائز ہوتا تو شوہر میں سجدہ کرنے کا حکم ملتا۔ اتنے بڑے مقام پر فائز وہ شوہر پکارتا ہے تو موبائل کی وجہ سے تجھے سنائی نہیں دیتا۔ میں کیا کہوں میری آقا، میں کیا کہوں میری آقا، موبائل آنے کے بعد تیرے رشتوں کی آواز کیا، تجھے تو تیرے رب کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ موبائل آنے کے بعد تجھے تیرے رب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ یہاں میرے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے عرض کرو، وہ دور جس دور میں مائک نہیں تھا، میناروں کے سیڑھیوں میں چڑھ کر بغیر مائک کے اذان دیتے تھے، ہر گھر میں آواز سنائی دیتی تھی، لیکن اب مائک کے ساؤنڈ کے ساتھ اذانیں ہوتی ہے لیکن آواز سنائی نہیں دیتی۔ فرق کیوں؟ اس وقت آواز کانوں تک پہنچتی تھی، بیچ میں موبائل نہیں تھا، اب نہیں پہنچ رہی ہے تو بیچ میں موبائل ہے۔ موبائل تجھے اللہ کی آواز پہنچانے اور پہنچانے کے لیے روک رہا ہے۔ افسوس میری آقا، افسوس، اذان کیا بہترین چیز حضرت، اذان کا جواب نہیں دیتے۔ اذان کا جواب مردوں کے لیے بھی ضروری، عورتوں کے لیے بھی ضروری۔ اذان کے بعد کی دعا مردوں کے لیے بھی واجب، عورتوں کے لیے بھی واجب ہے، لیکن اذان کے بعد کی دعا پڑھتے نہیں۔ اتنا بہترین عمل ہے آقا اذان کے بعد کی دعا، اور اس کا بدلہ بھی اتنا بڑا ہے۔ پیارے آقا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذان کے بعد جو میرا غلام اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے وجبت لہ شفاعتی، آقا فرماتے ہیں میدان محشر میں اس کی سفارش میرے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ ایسی چیزیں، موبائل سے بچ آقا، موبائل سے بچ۔ حضرت نے اشارہ بھی دیا سوشل میڈیا کا، یہی موبائل ہے حضرت دھوپ تک پہنچا رہا ہے، یہی موبائل ہے رشتوں کے درمیان نفرت پیدا کر رہا ہے، یہی موبائل ہے مجھے کہنے کے لیے زبان تک اٹھتی نہیں، غلط قدم پر مجبور، بولنے بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کو معلوم نہیں، ان کو معلوم نہ ہو جائے،
ऐसे ऐसे फितने ही मोबाइल, ऐसे ऐसे फितने हैं। मर्दों को खराब करने का रास्ता भी मोबाइल में है, तो औरतों को खराब करने का रास्ता भी मोबाइल के है। एक बात कहूँ तो शायद हजरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो माहौल का हजरत मोबाइल आने के बाद घरों के अंदर आपस का एतमाद खत्म हो गया, खत्म। ऐसी जिंदगी से हम लोगों को जहर खाकर मर जाना चाहिए। शौहर पर बीवी को भरोसा नहीं है, बीवी को शौहर पर भरोसा नहीं है, तो फिर ये क्या जिंदगी है? लोग लाचारी जिंदगी, मजबूर जिंदगी है, मजबूर जिंदगी है। शौहर अगर बीवी पर डाउट करता है और उसके डाउट की वजह ही अगर मोबाइल है, तो बागीरत और बाज़मीर और बाशरफ और बाहया औरत और बापर्दा औरत दी अगर मोबाइल की वजह से तुम्हें मेरे ऊपर डाउट कर रही है, तो नक्बत जी मोबाइल, नक्बत जी मोबाइल के बगैर तुम्हारे हमारे अम्मा की जिंदगी गुजरी, तुम्हारे हमारे नानी दादी की जिंदगी गुजरी है। इन्हें हमारी मोहब्बत में डाउट पैदा करता, तो फिर इसकी जरूरत इस नई जी को बोलकर बोलने वाली शायद पूरे मुल्क में एक औरत भी नहीं मिलेगी। मैं खुद बेंगलुरु के अंदर छोटे मोटे फैसले करता हूँ, मेरे पास एक ऐसा फैसला आया, मैं खुद ठंडा पड़ गया, मैं खुद ठंडा पड़ गया। मेरे साथियों में लौट में जिंदा व सलामत है, पूछ कर देखो कि मुझे इतना रोना आया, फैसले से पहले ऐसे बैठ गया मैं कि अल्लाह क्या वक्त और किस मूड पर मुझे तू बिठा दिया है। लड़के और लड़की के दरमियान के झगड़े तो शादी के बाद होते ही रहते हैं, किसी किसी की जिंदगी बगैर झगड़े के गुजर जाती है, लाखों में एक दो ही होंगे जिनके बीच झगड़ा ना हो, वरना तो शादी के बाद झगड़े भी मैं कहता हूँ मोहब्बत की अलामत है। इसका मतलब ये नहीं हजरत बोले बाप लड़े तो मोहब्बत करते पर अपने जाकर लड़ना नहीं, बीच में रत्ती मुक्ति हो जाती है, समझ में आई बातें, दर गुजर कर डालना, समझ में आई बातें, दर गुजर कर डालना, झगड़े होते। लेकिन मेरे पास जो फैसला आया मियाँ बीवी के दरमियान में, वो फैसले की वजह मालूम। शौहर बोलता कि हजरत मस्जिद में बैठ गया नहीं, तुम्हें क्या बोलती कि बोल हजरत, बीवी के हाथ में मोबाइल नहीं रहना, शौहर की शर्त, बीवी के हाथ में मोबाइल नहीं रहना। अगर रहना का तो हजरत मोबाइल का उसका लाख मंजे भी मालूम रहना, इतनी शर्त शौहर की। मैं हर गलती माफ कर देता हूँ हजरत, मैं गलत हजरत, मेरी बीवी सही हजरत, मस्जिद में बैठ कर बोल रहा है, मैं कई सौ किलोमीटर दूर आकर आपके सामने ये वाकया बयान कर रहा हूं, जबकि लड़की 100% गलती करती, फिर भी घर बसाने के लिए, बच्चों की जिंदगी की हिफाजत के लिए शौहर कहता है हर गलती माफ हजरत नहीं करी, हजरत ने गलती मैंने माफ कर डालो बोलो हजरत। अब फिर उससे मैं जिंदगी लेकर चलना बोले तो मेरी दो शर्त हजरत, या तो उसके पास मोबाइल नहीं रहना हजरत, अगर मोबाइल रहना का तो उसके मोबाइल का लॉक मंजे भी मालूम रहना। ये गलत बात है, अरे भी हलाल हुआ, गलत बात है नहीं ना। मेरे घर में, मेरे घर के अंदर जो मोबाइल सबके लाख मुझे मालूम है, एक ईमेल रखा हूं मैं जरूरत पर, क्योंकि बच्चे स्कूल पढ़ते, आजकल स्कूल वाले भी हजरत अल्लाह हिफाजत फरमाए होमवर्क भी देते हैं तो मेल से देते, मेल से। अगर जिब्राइल को भी हाथों में रखने की ताकत होती या फरिश्तों को हाथों में रखने की ताकत होती तो फिर स्कूल वाले होमवर्क फरिश्तों के जरिए से भेजते।
मैंने बेंगलोर में डंके की चोट में कहा कि घरों के बच्चों के माहौल और कुछ और माहौल के बर्बादी के असबाब में से एक सबब स्कूलों का होमवर्क मोबाइल के जरिए पहुंचाना। कितनी औरतें मेरे पास आई आकर कहने लगी हमारे घर में स्मार्टफोन नहीं था हजरत, डब्बा था हजरत। कौन सा डब्बा था? मरहूम नोकिया। लेकिन ये स्कूल वालों के होम पर पहुंचाने के क्या की किधर की जरिए को उसकी वजह से स्मार्टफोन लेना पड़ा हजरत। गर्ज लड़के की शर्त थी क्या कि मोबाइल नहीं रहना, रहा तो उसके मोबाइल का लाभ। अब ये गारत करे अल्लाह इन मोबाइल वालों को, बनाने वालों को, बाबा तुम ना नहीं, पैटर्न लॉक, नंबर लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक, तुम्हारा पैटर्न मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ बोले तो तुम्हारा फिंगरप्रिंट चलो मान लिया कि थोड़ी बहुत कर ले सकता हूँ, नंबर भी, लेकिन और सिक्योरिटी देता है क्या? फेस लॉक। इन्हें देखो तो उसके पास फेस कहा जाता है। लड़के की एक ही शर्त थी मोबाइल नहीं रखना, अगर रखना का तो हजरत नंबर मंजरी लाख मंजरी मालूम होगा। एक सलामत बच्ची क्या फैसला करना है? मर्द को नक्कों को तो छोड़ो हजरत, ये 100 नंबर वाली औरत, पैसा नहीं होता हजरत, मोबाइल नहीं का तो घरा में रहने नहीं होता हजरत, इनको बात करना का तो होना नहीं का हजरत, मोबाइल का होना का तो लाख नंबर ले लो करना हजरत। ये 80% अच्छी औरत मोबाइल नक्को मेरे मर्द को पसंद नहीं का तो मुझे नक्को हजरत, वाकईतन इसके अंदर फातिमा की तरबियत है। मेरे मर्द को पसंद नहीं मुझे नक्को हजरत, मेरे मर्द को पसंद नहीं कि तो मुझे नक्को हजरत। ये बोलना आपा तेरी इज्जत है, ये बोलना आपा तेरी शराफत है, ये बोलना तेरी हया है, ये बोलना तेरी शर्म है। ये अच्छी बीवी की बेहतरीन अलामत है और अच्छे बच्चों की अच्छी माँ के आसार हैं। लेकिन फैसले में बैठे थे 15-20 लड़की बोल रही है वो भी 3 बच्चों की अम्मा, हजरत छोड़ा तो छोड़ा ले लो, लेकिन मोबाइल का लाख नंबर देती नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जिंदगी प्यारी नहीं, मोबाइल प्यारी। अब ऐसी जिंदगियों पर हम क्या फैसला करें, क्या फैसला करें? तौबा तौबा, वक्त खत्म, क्योंकि असर और मगरिब के दरमियान बहुत मुख्तसर वक्त होता है। मैं बात को यही खत्म करते हुए दर्द पेश करता हूं कि मेरी माए, तुम अपनी जिंदगियों को मोबाइल से बचा कर रखो। अल्लाह का वास्ता देता हूँ, नबी का वास्ता देता हूँ, अम्मा खतीजा का वास्ता देता हूँ, अम्मा आयशा का वास्ता देता हूँ, सय्यदा फातिमा ज़हरा का वास्ता देता हूँ, अज़वाजे मुतहहरा को बनाते रसूल का वास्ता देता हूँ। आने वाली नस्लों की ताकत, हौसले, जुर्रत का वास्ता देता हूँ। तो अपनी जिंदगी को मेरी आका मोबाइल से बचा कर रख। खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, मेरे एक एक जुमले का हिस्सा मुझे अल्लाह के दरबार में देना है। तो नमाजों की पाबंदी करते हुए, इज्जत और आबरू की हिफाजत करते हुए, तो मोबाइल से बचकर आमाले सालिहा से आरास्ता हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला
اس فتنے والے دور میں تمہارے گھروں سے ٹیپو جیسے بچے پیدا ہو جائیں گے، صلاح الدین ایوبی جیسے بچے پیدا ہو جائیں گے، اورنگزیب عالمگیر جیسے بچے پیدا ہو جائیں گے، فاتح عبد الرحمان جیسے بچے پیدا ہو جائیں گے، صحابہ مزاج صحابہ طبیعت بچے پیدا ہو جائیں گے۔ آج کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ماں کا کیریکٹر معلوم ہو رہا ہے، آج کے بچوں کو دیکھتے ہیں ماں باپ کے اخلاق معلوم ہو رہے ہیں، آج کے بچوں کو دیکھتے ہیں ماں باپ کی دینداری معلوم ہو رہی ہے۔ یہ نہ سمجھ کہ تو چھپی ہوئی ہے، تیرے اعمال نظر آ رہے ہیں تیری بھٹکی ہوئی اولاد کے اندر، تیرا کردار نظر آ رہا ہے تیری بھٹکی ہوئی اولاد کے اندر۔ اور ایک کیس بتاتا ہوں حضرت، آپ میرے بڑے ہیں، 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ ایک بچی بھاگ گئی، آج کل تو چل رہا ہے نا، سنسر کر دینا مولوی صاحب، یہ باتیں کٹ کر دو، کیونکہ آج کل ہمارے جیسے بدنام مولوی صاحبوں کا بیان دشمن بھی سن رہے ہیں، لیکن ڈر نہیں ہے، ہماری اپنی عزت نہیں ہے۔ ہماری بچی کسی اور کے ہاتھ جائے یہ نہیں، ایک بچی غیر کے ہاتھ چلے گئی، پکڑ کر لائے، بٹھائے بچی کو، ماں باپ بھی تھے، خاندان بھی تھا، لڑکی کو سمجھا رہے ہیں، سمجھانے کے لیے مجھے بلائے، بچی کو بٹھا کر میں سمجھا رہا ہوں، سن رہے ہیں، بچی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ماں کو غصہ آیا مجلس میں، ماں مجھے کہنے لگے مار ڈالو حضرت اسے جان سے، غصہ آیا مار ڈالو حضرت اسے جان سے۔ تو جواب میں بیٹی کیا بولی، مانو کیا مولانا کیا بھی ہوا، مار ڈالو بولی سو تمہیں کرے سو کمی کوئی کرے سو۔ یہ تمہارا بھائی، تمہارا بھائی سمجھو، بھتیجا سمجھو، باپ سمجھو۔ حضرت مولانا عبد القادر صاحب کا مطلب کہتا ہوں، اور اس اسٹیج میں بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام کے درد کو میں اپنی آواز بلند کر پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں تو اپنے مقدمے میں بات کو ختم کر دیا، میں صاف صاف کہہ رہا ہوں، آج کل ماں اور بہنوں سے اور بھائیوں سے درد کی بات کرنے کے لیے میرے پاس 1-1.5 گھنٹہ ناکافی ہو رہا ہے، ناکافی ہو رہا ہے۔ تم بدل گئے تو سب کچھ بدل جائے گا، تم بدل جاؤ۔ آخری جملہ سنو گے تو زمانے بھر یاد رکھنا، سب سے پہلے دین آیا تو تمہارے پاس آیا، قرآن آیا تو تمہارے پاس آیا، نبوی چہرہ آیا تو تمہارے پاس آیا، رسالت چہرہ آیا تو تمہارے پاس آیا کہ غار ہرا میں اجازت
मकसद खाना पीना लेना देना नहीं है, किसी न किसी तरीके से बात, क्योंकि इस वक्त दुश्मन तुमको हथियार बनाकर इस्लाम पर हमला कर रहा है। समझ में आएगा? इस वक्त दुश्मन तुमको हथियार बनाकर इस्लाम पर हमला कर रहा है। तुम समझ जाती है तो तुम्हारा समझना ही दुश्मन के लिए करारा जवाब है। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत में यहाँ बैठा था, आप यहाँ बैठे थे, अच्छा नहीं दिख रहा था। माशाअल्लाह।